وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو یہ بشارت دے دیجیے۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ جن باغات کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، تو جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جن باغات کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں ان باغوں میں سے جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو صورتاً، اصل میں صورت ملتی جلتی ہوگی، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ صورتاً، جن کی صورت بعض پھلوں کی پہلے پھلوں جیسی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ ازواج، بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب دلانے کے بعد، ڈرانے کے بعد پھر خوشخبری کا ذکر بھی فرماتا ہے قرآن جو ہے۔ اب پچھلی آیات میں تو کافروں کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا تھا کہ دوزخ کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ پتھر اور انسان، جس سے دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، بھڑکایا گیا۔ اب اس آیت میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، سب کلمہ پڑھنے والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہیں، سب نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نماز تراویح میں قرآن سنا ہے، سنایا ہے۔ اب درس قرآن کی نشست ہے تو ایمان والے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل، یہ سب نیک عمل ہے نا، عبادات تو ہیں، نیک عمل ہے۔ نماز کے لیے اٹھ کر وضو کرنا، نماز کے لیے میں نماز پر جا رہا ہوں، ذرا کپڑے تو تبدیل کر لوں، اس کے کپڑے تبدیل کرنا بھی عبادت ہے۔
پھر وہ جتنے قدم چل کر آیا وہ ہر قدم اس کا عبادت ہے، جتنے سانس لیے ہر سانس اس کا عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے۔ پھر نماز پڑھی، نماز تراویح پڑھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایمان لانے والے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے جو ہیں ان کو ذرا یہ 4 خوشخبریاں تو دے دیں۔ ایک تو جنت، انہیں جنت کی خوشخبری دے دیں۔ دوسرا جنت کے پھلوں کی بھی خوشخبری دے دیں، کیسی عجیب کمال، کیسا ان کا ٹیسٹ ہوگا جو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں لگیں گے شاید ہم یہ تو پہلے بھی کھا چکی ہیں۔ محبوب اب آپ ذرا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک تو جنت کی خوشخبری دے دیں، دوسرا جنت کے پھلوں کی خوشخبری دے دیں، تیسرا پاکیزہ بیویوں کی خوشخبری دے دیں، اور چوتھی خوشخبری یہ بھی دے دیں کہ یہ جو نعمتیں اب ہم ان کو دینے جا رہے ہیں یہ نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، یہ نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اب ان 4 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ 4 چیزیں جو نا، ایک رہائش، ایک کھانا، ایک نکاح، ہر انسان کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے۔ ایک رہائش کا بندوبست ہو جائے، اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو۔ کرائے کا گھر ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، پہلی آ جائے گی، مالک مکان آ کر دروازہ کھٹکھٹا دے گا، لاؤ کرایہ دے دو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنا گھر ہو، ہر بندہ چاہتا ہے اپنا گھر ہو۔ پھر دوسرا طعام، کھانا پینا، کہ وہ انتظام ہو جائے۔ تیسرا نکاح، کہ میری بیوی ہو، نکاح ہو۔ اچھا، اب اس کی رہائش کے لیے جنت کی، کھانے کی، جنت کے پھلوں کی، نکاح کے لیے پاکیزہ بیویاں، حوروں کی خوشخبری تو دے دی۔ اب اگر کسی نعمت کے زوال کا ڈر ہو تو کیا انسان سکون سے بیٹھتا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہوگا یار یہ گھر تو میرے پاس 2 مہینے ہے تو اس کو ایک پریشانی لگی رہے گی یا نہیں لگے گی؟ ہاں، 2 مہینے بعد پھر کرائے کے گھر میں، یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، پتہ نہیں نوکری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، یہ جو کھانا پینا چل رہا ہے پتہ نہیں، آج تو میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، پتہ نہیں یار نوکری رہے نہ رہے پھر یہ کہیں ہاتھ تنگ ہو جائے، آج تو مجھے کام مل گیا ہے، ہاں 1 کنال کا کام مل گیا، پتہ نہیں اگلے 6 مہینے بعد ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ چیز بھی جون سی ہے تو پھر انسان پوری طرح ان نعمتوں سے، اگر اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ مکان پتہ نہیں رہتا ہے نہیں رہتا، کھانا پتہ نہیں رہتا ہے یا نہیں رہتا، نکاح پتہ نہیں رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ مختلف چیزیں اور یہ نعمتیں جن کا اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر، تو اس کو اس عیش یا اس حالت میں بھی اس کو ایک فکر رہتی ہے نا، فکر مند رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جو صاحب ایمان لوگ ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو یہ
مومنوں کو یہ بشارت دے دی کہ اب یہ جو نعمتیں میں تمہیں دینے جا رہا ہوں نا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، یہ دائمی ہیں، جو کبھی جن کو فنا نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری جو ہے مومنوں کو سنانے کا حکم دیا کہ محبوب مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، گھر بھی، اور گھر ایسا جس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس گھر کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے بیان میں بیان کریں گے، کل کے بیان میں، کہ وہ گھر کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا، کیسا گھر ہے۔ تو اب یہ جو نعمتیں ان محبوب ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہی جس کی تفصیل میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، نماز وقت پر، زکوٰۃ وقت پر، حج اپنے وقت پر، روزہ اپنے وقت پر، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق پورے کرتی ہیں، جو بھی اللہ رسول نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو محبوب جو ایمان والے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو آپ میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دیں کہ اب یہ جو نعمتیں ان کو ہم دینے جا رہے ہیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کرنے والے مومنوں اور اس پر برقرار رہنے والوں سے اب ان نعمتوں کا وعدہ تو کر لیا، ایسا ہو گیا نا وعدہ، اللہ نے وعدہ کر لیا، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مگر یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ان نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے، کوئی بندہ یہ گھمنڈ کر لے، کوئی بندہ یہ گھمنڈ کر لے، یا معاذ اللہ یہ تکبر کر لے، یہ غرور کا ایک ذرہ بھی اس کے وجود میں داخل ہو جائے کہ شاید ہم ان نعمتوں کے مستحق ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، ہم ان نعمتوں کے میں ان نعمتوں کا مستحق ہوں۔ کوئی بندہ، کیونکہ انسان جو ہے یہ بالغ ہونے کے بعد نیک عمل شروع کرتا ہے، اور اس کے ہر لقمہ جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ہر سانس کے ساتھ، ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بھی، آپ کی بھی، آپ کی بھی، آپ کی بھی، جو ہر لقمہ کھاتا ہے بلکہ ہر سانس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غیر متناہی نعمتیں وابستہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، غیر متناہی نعمتیں وابستہ ہیں ہر انسان کے ہر سانس کے ساتھ، لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں۔ آپ تو کتنی نعمتوں کو جانتے ہوں گے کہ خدا نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، بتائیں۔ ایک آپ صرف اپنے جسم کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو آپ گن نہیں سکتے، یا گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ ہوا خدا نے آپ کے لیے کس لیے بنائی؟ ایک ہوا کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو آپ نہیں گن سکتے۔ بارش، سورج، چاند، ستارے، زمین،
آپ کی آنکھیں، ناک، کان، زبان، ہاتھ، بازو، پاؤں، کیسی کیسی نعمتیں جنسی. تو اس کی ساری عمر کی عبادتیں، وہ ساری عمر کی جو عبادتیں ہیں جنسی ہیں، وہ جو خدا نے اس کو غیر متناہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کے ہر سانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر لقمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر قدم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو وہ دنیا میں حاصل اب تک کر چکا ہے، جی کیا وہ اس کا عوض بن سکتی ہیں؟ بتائیے، کیا اس کا عوض بن سکتی ہیں؟ ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت، ابھی تک جو خدا نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی 1% نعمتوں کا بھی شکرانے کے طور پر یا عوض نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی. تو پھر جو آخرت کی نعمتیں ہیں جن کا خدا نے اب یہاں ذکر کیا کہ محبوب آپ ان کو بشارت دے دیجیے، ایک جنت کی، جنت کے پھلوں کی، پھر وہاں کی بیویوں کی، ازواج کی، اور پھر چوتھی خوشخبری یہ کہ یہ نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. تو پھر جو آخری نعمتیں، آخری نعمتیں، ان کا مطالبہ آپ کس عبادت کے عوض کر سکتے ہیں؟ کوئی عبادت آپ کے پاس رہ جاتی ہے؟ نہیں. دنیا کی نعمتیں ساری زندگی کی عبادت کا عوض نہیں بن سکتی، بلکہ اس کی 1% عبادت کا بھی عوض نہیں بن سکتی. تو جو آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں، ان کا کوئی ہے مطالبہ؟ کس عبادت کے عوض میں آپ ان کا مطالبہ کریں گے؟ بتائیں، کوئی عبادت ہے؟ نہیں. تو یہ محض اللہ کا انعام ہے، انعام ہے مومنوں کے اوپر، نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی پچھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے. جی، اور یہ بھی بڑا، اچھا یہ بھی بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے. اسی لیے یہی وہ بات ہے اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا. اگر کوئی بندہ یہاں پر یہ کہہ دے کہ میں بڑا نیک ہوں، میری عبادت اتنی ہے، میں تو جنت میں داخل ہوں گا ہی ہوں گا، نہیں. وہ تو دنیا کی نعمتیں جو انسی ہیں اس کا 1% اپنی ساری زندگی کی عبادت کی جو انصاف کا ترازو ہے اس کے دوسرے پلڑے میں جب اس عبادت کو رکھے گا تو وہ اس کا عوض نہیں بن سکتی. تو آخرت کی نعمتیں کون سی عبادت کے عوض وہ مانگتا ہے؟ مانگ سکتا ہے؟ نہیں. یہ محض اس کا انعام ہے، یہ محض اس کا کرم ہے، یہ محض اس کا فضل ہے. اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محض اس کا انعام. یہاں آ کر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. اس لیے کوئی بندہ بھلے وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا ہو، وہ ساری ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہو، جیسی مرضی عبادت کرتا رہا ہو،
وہ تصور بھی نہ کرے کہ میری عبادت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا عوض بن جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو محض اس کا فضل اور انعام ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا 1% کا عوض نہیں بن سکتا، تو آخرت کی نعمتوں کا کون سی عبادت کو بنائیں گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی اس زندگی کی ساری عبادت کو کیلکولیٹ کر کے دنیا کی 1% نعمتوں کے عوض میں لائیں تو وہ تب بھی نہیں بنتی، تو آخرت کی نعمتوں کے عوض میں عبادت کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر تکبر کیا اور غرور کیا اور فخر سے گردن کیوں اٹھائی؟ گردن تو ہر وقت جھکی رہنی چاہیے، بس ہر وقت جھکی رہنی چاہیے۔ یا الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، اصل تو کمال تیرے انعام، تیرے فضل اور تیرے کرم کا ہے۔ اسی لیے بزرگان عظام، اولیاء کرام، علماء کرام وہ فرماتے ہیں اللہ سے عدل نہ مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ عدل مانگ لیا تو بس پھر فارغ ہو گئے، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔